اس میں کتنی باتیں سمجھنے کی ہیں. یاد دلوا دیں پنجابی شاہ کے بیان میں، اسی کتاب میں ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ کوئی سردار جی آئے تھے ملنے، اور انہوں نے پنجابی میں مخاطب ہو کے باتیں کی پنجابی شاہ سے، اور بہت توجہ کے ساتھ مخاطب ہوئے پنجابی شاہ. یاد آیا؟ اور ایک صاحب نے جب ان سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ اتنی جلدی پہلی دفعہ مخاطب ہو گئے آپ سے، اور انہوں نے جواب دیا کہ شاید ہم نے پنجابی میں بات کی تھی. تو اس جگہ پہ ہم نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ جو کام کر رہے تھے ریتا شاہ، اسی کام میں یہ بھی شامل ہو گئے، تو ان کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، ایک دم سے مخاطب ہو. اور اگر دور بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے یا اس انتظار میں رہتے کہ جب یہ کام ختم کر لیں تب ہم اپنی بات کہیں، تو پھر وہ کسی اتنی گہرائی سے مخاطب نہ ہوتے ان کی طرف. اور فقیر جب تک کسی کی طرف گہرائی سے مخاطب نہیں ہوتا تب تک اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. دو باتیں ایک ساتھ، پہلی بات کیا بتائی ہم نے اور دوسری کیا بتائی اجمل صاحب؟ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اس گہرائی سے نہ مخاطب ہوتے. اگر دور بیٹھ کے دیکھتے رہتے کہ جب مخاطب ہوں تب ہم کچھ کہیں، تو مخاطب تو ہوتے لیکن اس میں کوئی گہرائی موجود نہ ہوتی، جڑاؤ موجود نہ ہوتا. اور فقیر جب تک گہرائی اور جڑاؤ سے کسی کی طرف مخاطب نہ ہو کوئی فیض و فائدہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر سے دوہرا لو اس کو کیونکہ اہم مضمون ہے، ہم اسی کو پوچھ رہے تھے کہ آپ آگے بڑھ دیجیے. وہ العجائب والغرائب والا جو مقام ہے، یا مظہر العجائب تجدہ اونا، یہ جو آپ روز پڑھتے ہیں بیٹھ کے، ناد علی مظہر العجائب، یہ اسی حصے سے جڑی ہوئی ساری باتیں. جہاں عقل کا کارخانہ ختم ہو جائے اور العجائب والغرائب سامنے آ جائے، جس کا کوئی تعلق عقل کے کسی پرزے سے نہ ہو. یعنی کتنی دنیا اس طرح کی موجود ہیں غیب میں یا عالم برزخ میں، زمین کے نیچے کی تہوں میں یا آسمان کی سطحوں پر. تو اسی طرح کی کوئی زمین اتار دی گئی، کوئی دنیا اتار دی گئی، یہ دنیا ہٹ گئی اپنی جگہ سے اور وہ دنیا آ گئی. جس سے کام لیا جا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دنیا ہے، حالانکہ اب وہ دوسری دنیا میں ہے. یہ دنیا اپنی جگہ اسی طرح سے موجود ہے، رات و دن اسی طرح سے موجود ہے، جو یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح سے موجود ہے. وہ دوسرا سسٹم ہے جہاں وہ پہنچا دیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ فقیر کامل ایک وقت میں 100 جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، جا سکتا ہے. وہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی. وہاں بھی رہیں، وہاں بھی رہیں، اور وہاں بھی جانے کہاں کہاں مجھے ڈھونڈ رہی ہے کائنات. پرتوے حسن یار ہوں ذات جہاں صفت وہاں، جانے کہاں کہاں مجھے ڈھونڈ رہی ہے کائنات. مطلب یہ آپ روح بن جائیں، خالی روح بن جائیں صرف، اور کوئی پہلو رہ گیا ہو بھائی جو ہم بیان نہ کر پائیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں پوچھ دیا جائے. کیوں بھائی اجمل صاحب آپ بھی تو سن رہے تھے، کوئی بات پوچھنے کی ہو اس سلسلے میں؟ نہیں ہے کوئی؟ ارے مکمل تھے کہ کامل؟ کیا معنی؟ اکمل کے اوپر کے لوگ تھے بھائی، مکمل قسم کے. دیکھ نہیں رہے آپ عالم کی خبر دے رہے ہیں، تو دنیا کی خبر دے رہے ہیں کس طرح نگاہوں میں سب موجود ہیں، نگاہوں کے سامنے کس طرح موجود ہیں لوگ. یہ اس پر غور کیجیے، یہ غور کرنے کی چیز کس طرح سے لوگ موجود. یہ فلاں جگہ تمہارے انتظار میں فلاں صاحب ہیں، فلاں جگہ تمہارے انتظار میں فلاں صاحب.
آیا سمجھ میں؟ کیوں ہے روح بن گئے ہم تو. نہیں، وہ روح تو شروع کی حالت ہے، اس کے بعد تو اور وہ درجے ہیں، مقام درجوں میں تقسیم، روح درجوں میں تقسیم. حضور اس میں ایک بات نہیں سمجھ میں آئی ریتا شاہ صاحب کی کہ وہ فقیر کامل ہیں، وہ گھڑا دیا ان کو بھرنے کے لیے، اور واقعہ اپنے مریدوں سے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا بات ہو گئی، ان کو دیر ہو گئی آنے میں؟ ان کو تو سب معلوم ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اب یہ تو کوئی سوال کیوں بھائی اجمل صاحب سوال پوچھا بھی تو آپ نے عجیب سے. ابھی آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ بھگوان نہیں بنتے خود، اور آپ نے پھر وہی سوال پوچھ لیا. سویم بھگوان نہیں بنتے نا، اپنے کو چھپائے رکھا. ہاں ان سے ہمت و پیدل جی کے مقابل آج تک دنیا میں کوئی ہوئی جی ایسے پلٹ جی لیکن جی اپنے کو بندہ پھیلائے. جی ہاں اس وہ مطلب یہ کہ جو کچھ دیکھا ہے تم نے اس میں اٹکنا مت، یہ فرما. اپنے سے اپنے کو چھپانا. ہاں وہ خادم تھے یا سالک ہوں، ان کے اپنی بلندی کے بارے میں بھی معلوم نہ ہو، کچھ بھی نہ معلوم ہم کیا ہیں. اگر ایسا ہے تو اس لیے کہ ذرا دیکھ لینا ان کو. کسی دوسری کائنات میں پہنچا دیے گا. یہ ہے ایسا، یہ سب ایسے ہی کسی دوسری دنیا میں داخل ہو گیا. اسی شکل و شباہیت کی. ہاں ارے جانے کتنی ہزارہ زمینیں ایسی موجود ہیں. آدمی تو بھونگے کی طرح ہے، اس کی اوقات کیا ہے، ان کی کائنات اتنی زبردست. ابھی آج تک ستاروں کی گنتی نہیں ہو پائی کہ کتنے ستارے. اور یہ انگریز قوم بتاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ اس ہزاروں زمین، لاکھوں اس طرح کی زمینیں ایک کے اندر رکھ دی جائیں. اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی وسعت، کتنا پھیلاؤ ہے ان ستاروں کے اندر. تو وہ زمینیں خالی تھوڑو ہوں گی، بے مقصد تو نہیں ہوں گی. کوئی کاریگر کسی چیز کو بنائے گا تو بلا مقصد تو نہیں بنائے گا. تمام دنیا آباد ہیں ان کے اندر. ایک بیان اور پڑھ لو، اس میں کیا بیان کر رہے ہیں حوصری صاحب، حاضر نہیں در ذہن. اب پڑھو گے تب بتاؤ کہ بھائی حال صاحب ایک بار اور دیکھ کہیں پہلے خدمت بنا کے بھیج دیا کتب وغیرہ، نائب کتب یا کتب جگہیں خالی ہوئی ہوں گی، بھیج دیا. اہل خدمت بنا، علاقے سپرد ہو گئے ہوں گے، اس میں وہاں کا انتظام سپرد ہو گیا ہوگا. اب جو لوگ گئے ہوں گے ان کی مرضی کے بغیر وہاں پتہ نہیں ہل سکتا. انتظام باطن یہ ہے ظاہر کا کہ ان کی مرضی کے بغیر اب پتہ نہیں ہل سکتا. نارائن جنگم واڑی آشرم میں رہتے تھے. جناتی عمل یا سدھی حاصل کیے ہوئے لوگ تھے. کافی لوگ بنارس میں ان سے اثر کھائے ہوئے تھے. ہر ایک کو ڈروانا دھمکانا، یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ چیز لازمی طور پر ہوتی. انسانیت نہیں ہوتی، زبان میں مٹھاس یا شیرینی نہیں ہوتی. اپنے آدمی ہونے کا پریچے وہ اس طرح دیتے ہیں کہ آدمی کو ڈراؤ دھمکاؤ، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، تم اس طرح بگڑ جاؤ گے، تم اس طرح تباہ ہو جاؤ گے. بہت دن یہ ہوتا رہا. اور یہ جتنی بھی سدھیاں ہوتی ہیں ان کا ایک وقت ہوتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال. وہ چاہے جسم کی سدھی ہو، جو سانس باندھنے والی پانی میں ڈوب کر، یا پرانایام قسم کی، یا کنڈلنی والی، یا کسی دیت کی یا بھوت کی یا جنات کی یا کسی بدروح کی، اس طرح کی جتنی سدھیاں ہیں ان کا ایک وقت ہوتا ہے.
اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی. تو جب وہ چیز ان سے ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہی لوگ جو ڈرتے تھے اور ان کے دھمکانے میں رہتے تھے، ڈروانے میں رہتے تھے، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ان کے اندر کوئی اثر نہیں رہ گیا تو نہایت شدید دشمن ہو گئے. یہی ہوتا ہے. اور اتنی مخالفت بڑھ گئی، اہیر لوگ تھے اس علاقے کے، اور ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی تھیں. اور انہوں نے جب دشمنی پہ کمر باندھی تو یہ نوبت آئی کہ یہ چھوڑ کے نکل لیا آشرم اپنا اور دلی پہنچ گئے اپنے ایک شیشیہ کے ہاں. وہاں رہے 2-3 برس رہے یا کتنے برس رہے. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اب کتنے دن ان کے ہاں رہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. کانپور آئے، اس کے بعد ٹی پی شریواستو صاحب تھے، ان سے کسی طرح سے معلوم ہوا تو ہمارے یہاں پہنچا. آتے جاتے رہے. حالات جو کچھ تھے وہ اس طرح کے تھے کہ قطب نے بنارس کے لکھ دیا تھا کہ یہ کسی طرح سے بنارس میں نہیں رہ سکتے، اور اس کے لکھنے کے بعد ہی یہ سب ہوا تھا ان کے ساتھ. کئی بار آئے گئے روئے دھوئے بہت. ان کے ایک پیر بھی تھے، شاہ حمید بیابانی، سلسلے کے شاہ افضل بیابانی قادری، حیدرآباد دکن. ان کے وہ مرید تھے شاہ حمید صاحب، ان سے یہ بیعت بھی تھے. لیکن وہ بیعت یوں ہی تھی، اپنے طور پر انہوں نے اور تمام سدھی وغیرہ حاصل کی تھی راستے سے ہٹ کر کے. اور اتنا جھوٹ بولتا تو شخص اس قدر جھوٹ بولتا تھا کہ اگر گھنٹہ بھر بات کر رہا ہو تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس نے کتنی سچی بات کی ہے بیٹھ کے. غازی پور میں ایک صاحب تھے، ان دنوں وہ بہت دور تک کا علاقہ ان کے سپرد تھا، ان کے پاس ہم نے بھیجا. ایک صاحب سے ملے، پھر ان سے ملے، پھر انہوں نے جن صاحب کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھیجا ہے. اور وہ کچھ دیر سنتے رہے ان کی بات. انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ رہو تم. ان کے یہ فرما دینے کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے. وہ تمام دشمنی سمٹ گئی. اور پھر جب جا کے تو کوئی کچھ نہ بولا. اس کے پہلے کئی بار انہوں نے کوشش کی تھی وہاں رہنے کی. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ جتنے صاحب اختیار لوگ زمین پہ رہتے ہیں، جن کے اختیار میں کچھ گھیرے دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تو اس طرح کے ہیں کہ ان کی زبان سے جب کوئی بات نکل جائے گی تو وہ قانون کی شکل لے لیتی ہے. پھر کوئی کچھ نہ بولا. جتنے دشمن تھے وہ سب خاموش. چیز غور کرنے کی یہ کہ جتنی دشمنیاں ابھرتی ہیں اس میں بھی کوئی مصلحت باطن کی ہوتی ہے. بلا باطن کے کسی مصلحت کے زمین پہ کوئی دشمنی، کوئی جھگڑا، کوئی رنجش ظاہر نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ آدمی ظاہری ذریعوں کی طرف بھاگے، اگر باطن کی طرف مخاطب ہو لے اسی وقت تو وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. رحم کے مقامات اتر آتے ہیں، نہیں تو نہیں اترتے. مشکل وقت میں اگر آدمی ان مشکلوں سے ظاہری طور پر الجھتا رہا تو اور بڑھتی اور بڑھتی اور بڑھتی اور بڑھتی. بات سمجھ میں آئی؟ کیا بتایا ہم نے؟ کیوں بھائی پال صاحب ذرا اپنے لفظوں میں بیان کریں. ان کے آشرم میں ان لوگ ہم نے بھیجا تو دعا پڑھنے کے لیے. بعد میں جب وہ آ کے رہنے لگے تو کئی مہینے تک یہ لوگ جا کے وہاں دعا پڑھتے. بھوت شیطان جو جمع تھے ان کے وہ بھاگ جائیں اس لیے. تو بڑی گندگی تھی اس کے یہاں بھائی، انتہا تھی.